اس سال کے اندر ابھی فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی آئی ایم ایف اس پہ خوش نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہے کم از کم 1,00,000 اور 2,00,000 روپے کمانے والے لوگوں کی کیٹیگری کو ہم وہ کریں. تو پرسنل انکم ٹیکس پہ ہم نے کوشش کری ہے کم کرنے کی, لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پین ہوگا اس سال کے اندر ابھی فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گی, تو وہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو پہلے 1,00,000 یا 2,00,000 تک ہم نے ٹیکس کم رکھا ہے, پھر ظاہر ہے کہ ٹیکس بڑھ گیا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں کے منسبت اگر 10,00,000 روپے سے زیادہ آپ کی آمدنی ہے, سوری شباز, تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ تمام لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ ایک کوشش ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو فکس ٹیکس کر ہم لوگوں کو ریٹ میں لے کر آئیں. اور چیئرمین صاحب نے, عاصم صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ 25 لاکھ دکاندار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, تو پہلی مرتبہ ان کو ٹیکس میں لے کر آئیں گے. ہم نے اور بھی چھوٹی چیزیں کی, اور ہم صرف 3,000 سے, عام دکاندار کو صرف 3,000 سے 10,000 روپے میں دیں گے, اور ان سے فائنل ہوگا. اس کے بعد ان کو ایک صرف ریٹرن بھر دیں, ٹیکس دہندگان بن جائے, اس کے بعد ان کو کوئی ان سے وہ نہیں ہوگا. ایک بڑا ریلیف دے رہے ہیں, اور ان کو بہت ہی مائلڈ ٹیکسیشن کر رہے ہیں, لیکن ان کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے زندگی کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کرنے کی. کچھ نہ کچھ ابھی اگلے 15 دن کے اندر اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوگی, سینٹ میں ڈیبیٹ ہوگی, کچھ نہ کچھ حکم ضرور رہ گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ راتیں جاگ کے لوگوں نے کام کیے ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے ایک آدھ چیز جو میری جو سفارشات تھیں اس کو مسترد بھی کیا ہے. تو کچھ 15 دن میں کچھ چھوٹے موٹے مائنر چینجز ہوں گے, بٹ دیٹ از دس واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو از دا اسٹرکچر آف دا بجٹ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں کل بھی کہا تھا, میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ, مارچ میں جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری, اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی, آئی ایم ایف کا معاہدے کے برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا, وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے, بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں, اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر, کبھی سنگاپور کو چلے جاتے ہیں, اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہیں. وہ اس قسم کی حرکت کری ہے انہوں نے. اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا, یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید نہیں. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے, اللہ کی مہربانی سے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں ہم بڑے پریولیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریولیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ پریولیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی وہ پریولیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی, تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو, کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک, یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے؟ 4,600 کا نا, 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. پچھلے 3 سالوں میں, یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں, اور یہ بڑا آسان ہے, یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا, 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے, اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی, اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی. 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3,950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے. کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ 2,500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7,000 ارب روپیہ, 7,004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2,000 ارب ہو جائے گا, تو یہ 9,000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4,000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو, تو 3,000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے, اور 2,000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5,000 بچتا ہے, اس میں سے 4,000 آپ نے دے دیا صوبوں کو, 4,000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1,000 ارب روپے رہ گئے. 1,000 ارب میں پوری ہم کو اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1,500 ارب روپے, 1,100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو.
1000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، پوری ملٹری چلانی ہے، سبسڈیز دینی ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ان سب کو بھی فاٹا، ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے، جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے لیکن وفاق دیتی ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے، دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں، اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں، تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں، تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے، پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں، تو 1000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے، تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں۔ یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے، یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے۔ یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان، بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں، اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے، 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے، ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی، ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی، کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی GDP جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے۔ آپ کیا وجہ ہے کہ ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں؟ مس مینجمنٹ ہے، اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے۔ میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں، تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں، اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 7000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، 2000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے، اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، 9500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں، اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال دوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے، ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے۔ اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی ادھر آ جائے گی، مجھے بورو کرنا پڑے گا، اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں، تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اگر کوئی بڑھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں۔ اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں، ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں۔ تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر، کہیں کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے، اور یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے، اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے۔